اندھیرا کنواں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے پوری گاؤں کی روحیں ہلا کر رکھ دی۔ ایک ایسا گاؤں جہاں ہریالی بھی تھی، خاموشی بھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے چھپا تھا خوف، اور وہ خوف ایک پرانے کنویں سے جڑا تھا۔ چنار گاؤں ایک پرسکون جگہ۔ یہاں ایک نیا استاد آیا، عطا اللہ خان، شہر سے پڑھا لکھا، نیک اور ایماندار۔ لوگ خوش تھے کہ اب ان کے بچوں کو پڑھنے والا مل گیا، لیکن کچھ دن بعد راتوں کو اسکول کے پاس سے عجیب آوازیں آنے لگی، کبھی کسی کے چلنے کی، کبھی کسی کے رونے کی۔ ایک رات سر عطا اللہ جاگ رہا تھا، اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا، ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور باہر سے ایک دھیمی سی آواز آئی، ہمیں آزاد کرو۔ سر عطا اللہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ باہر نکلا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، بس دور ایک پرانا کنواں دکھائی دے رہا تھا جسے سب اندھیرا کنواں کہتے تھے۔ اگلے دن سر عطا اللہ نے گاؤں کے بزرگ حاجی حبیب نواز سے پوچھا، یہ کنواں اتنا منحوس کیوں ہے؟ حاجی حبیب نواز صاحب نے کپکپاتے لہجے میں کہا، بیٹا وہاں مت جانا، وہ جگہ بدروحوں کی ہے، اب تک جو گیا واپس نہیں آیا۔ سر عطا اللہ خاموش ہو گیا، لیکن رات کو اس نے دیکھا اس کا شاگرد اکرم کنویں کی طرف جا رہا ہے۔ عطا اللہ سر دوڑا، اکرم جیسے کسی اور کے قابو میں تھا۔ وہ کنویں کے کنارے پہنچا، جھوکنے والا ہی تھا کہ سر عطا اللہ نے پکڑ لیا۔ اس لمحے کنویں کے اندر سے کسی کے ہاتھ نے اکرم کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ عطا اللہ سر نے پوری طاقت لگائی اور بچہ کھینچ لیا، لیکن اس کے بازو پر نیلے نیلے نشان پڑ گئے جیسے کوئی برف کی انگلیوں نے پکڑ رکھا ہو۔ اگلے دن سر عطا اللہ مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے پرانی کتاب کھولی اور بولے، یہ کنواں کبھی پانی کا نہیں تھا، یہ تو قید خانہ تھا۔ پرانے زمانے میں ایک ظالم جاگیردار اپنے دشمنوں کو اسی میں زندہ دفنا دیتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اپنے شوہر کے قتل کے بعد اس کنویں میں کود دی گئی اور بددعا دی، جس نے ظلم کیا وہ بھی اس اندھیرے میں گرے گا۔ اس دن کے بعد جو بھی کنویں کے قریب گیا وہ واپس نہیں آیا۔ سر عطا اللہ نے کہا، لیکن اگر قرآن پڑھ کر ان روحوں کو سکون دیا جائے؟ مولوی صاحب نے کہا، کوشش کرو بیٹا، مگر یاد رکھنا کچھ روحیں سکون نہیں چاہتے، وہ صرف بدلہ چاہتی ہے۔ اسی رات سر عطا اللہ نے وضو کیا، قرآن اٹھایا اور کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ سر عطا اللہ نے تلاوت شروع کی۔ پہلے سب کچھ نارمل تھا، پھر کنویں سے دھوئیں اٹھنے لگا، عورت کی رونے کی آواز، بچوں کی چیخیں اور آخر میں ایک باری سی سانس۔ پھر آواز آئی، تم ہمیں کیوں جگا رہے ہو؟ سر عطا اللہ بولا، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ دھواں سیاہ شکل میں بدلنے لگا۔ ایک عورت جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی، اس نے کہا، آزادی؟ ہم مر کر بھی قید ہیں، اب تو بھی ہمارے ساتھ قید ہو جائے گا۔ زمین لرزنے لگی، کنواں ہلنے لگا۔ سر عطا اللہ نے قرآن سینے سے لگایا اور تلاوت جاری رکھی، لیکن ایک زوردار چیخ کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ صبح جب لوگ آئے تو کنواں بند تھا، سر عطا اللہ غائب تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، اس نے خود کو قربان کر کے بدروحوں کو سکون دیا ہے۔ کچھ دن بعد زلزلہ آیا، کنواں زمین میں دھس گیا۔ عطا اللہ سر کی لاش کنویں کے کنارے ملی، قرآن اس کے ہاتھ میں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف دھواں اٹھا اور غائب ہو گیا۔ شاید روحیں واقعی آزاد ہو گئی، لیکن آج بھی چاندنی رات میں اسکول کے دیوار پر ایک سایہ دکھائی دیتا ہے جو بچوں کی نگرانی کرتا ہے، جیسے کوئی استاد جو مر کر بھی اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ دوستو، سر عطا اللہ مر گیا، لیکن اس نے پورے گاؤں کو بچا لیا۔ کہتے ہیں سچے لوگ مرتے نہیں، وہ یادوں میں زندہ رہتے ہیں، اور کچھ اندھیرے میں بھی روشنی چھوڑ جاتے ہیں۔